الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت پیر جناب حافظ خاکوانی صاحب امیر مرکزیہ عالمی مجلس ختم نبوت، حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز اور محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میری عظیم خوش قسمتی ہے اور اس کے لیے میں اپنے بزرگ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کا ممنون احسان ہوں کہ اس عظیم الشان نبوت کے پروانوں کے اجتماع میں مجھ ناکارہ اور ناچیز کو انہوں نے شرکت کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہ انسانوں کے سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو نگاہوں کو سرور اور نور بخش رہا ہے، یہ در حقیقت حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کی محبت کا اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان و مال اور آبرو نثار کرنے والوں کا مجمع ہے، اور ان کے ساتھ شریک ہو جانا اور ان کی رفاقت میں چند لمحے گزار لینا بھی میں ایک عظیم سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کانفرنس اور اس کے عظیم اجتماع میں شریک ہونے والے ہر فرد پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی علامت، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے نظر میں، جس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، اور ساری دنیا کائنات کے انسانوں سے بھی زیادہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک ایک صفت کے اوپر بندہ اپنی جان قربان کرے۔ ان صفات میں بہت بڑی عظیم صفت یہ تھی کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے، وہ کسی ایک قوم کے لیے آتے تھے، کسی ایک قبیلے کے لیے آتے تھے، کسی ایک خطہ زمین کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف حجاز والوں کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور انسانیت کے مفہوم میں، للناس جمیعاً کے مفہوم میں، جس طرح وہ لوگ داخل ہیں جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، حضرات صحابہ کرام یا دوسرے مسلمان، اسی طرح آپ کے بعد آنے والے، آپ کے بعد جتنی آنے والی نسلیں ہیں، وہ سب للناس جمیعاً کے اندر داخل۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، اور کوئی شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اس کے نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، اور اس کو کبھی بھی اسلام کے دائرے میں برداشت نہیں کیا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے، داعیان اسلام نے روز روشن کی طرح یہ بات واضح اور مبرہن کر دی کہ جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو، کسی بھی معنی میں، چاہے وہ ذلی کا ہے، بروزی کا ہے، عکس کا ہے، کچھ سریع اصطلاح استعمال کرے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر اس کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اس کو دائرہ اسلام میں کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان میں اس حقیقت کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس میں ختم نبوت کا عقیدہ اس کے دستور اساسی کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مسیح موعود یا مہدی قرار دینے والے لوگ ہیں، وہ ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سے ظلم کیا گیا، ہم مظلوم ہیں، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ حالانکہ خود ان کا کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے شاید بعد میں متفقہ طور پر خارج کیا، لیکن انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز ہی ساری امت مسلمہ کو کافر قرار دے کر کیا، اور یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پوری امت مسلمہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور کفر کا فتویٰ ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، اس کی نبوت کا انکار کرے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کسی کو غیر مسلم کہنا، کسی غیر مسلم کو غیر مسلم کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے، لیکن کنجریوں کی اولاد کہنا
सारी उम्मत मुस्लिमा को, इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक फैली हुई इस्लामी दुनिया को उन्होंने न सिर्फ काफिर कहा बल्कि कंजरियों की औलाद करार दिया। तो जालिम वो हुए या हम हुए? मजलूम उम्मत मुस्लिमा है या वो थोड़ा छोटा सा गिरोह है? उम्मत मुस्लिमा मजलूम है, उम्मत मुस्लिमा मजलूम है। उनके कलेजों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करके, आपके खत्म नबूवत पर हमला करके छलनी किया गया और उसके नतीजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके जुल्म सितम का शिकार रही। उनकी सियासी हथकंडों ने न जाने कितने हुर्रियत पसंद मुसलमानों के रास्ते में कांटे बिछाए और उनके लिए उन्होंने रास्ते बंद किए, उनके राह में रुकावटें खड़ी की, रोड़े अटकाए। तो जुल्म दर हकीकत उस शख्स ने किया जिसने सबसे पहले यह कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी बनकर आया हूं, बल्कि ये बकवास की कि मैं ऐन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हूं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम किसी पर जुल्म नहीं करते। हम हक बात कहते हैं और हक बात का ऐलान करते हैं और उसमें हमें कभी कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन साथ ही हम ये समझते हैं कि बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत शम्मे नबूवत के परवाने के, जहां हमें यह तालीम दी गई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ऊपर अपनी जान, माल, आबरू सब कुछ कुर्बान कर दो, वहां हमें यह भी तालीम दी गई है कि जो लोग गलत फहमी की वजह से या किसी के बहकाने की वजह से भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको दावत देना भी हमारा काम है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो, नसीहत के जरिए और अच्छी नसीहत के जरिए और हिकमत के जरिए, और जब जिदाल का वक्त आए तो जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उनको अहसन तरीके से उनके साथ मुनाजरा करो या मुबासा करो या जिदाल करो। लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने आप को गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान करार देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, उनकी मसनूआत का अगर बाइकॉट पाकिस्तान के अंदर ये करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारा ये भी फर्ज है कि अगर आप किसी को देखें कि वो इनके जाल में फंस रहा है और इनके फैलाए हुए फितने के अंदर मुब्तला हो रहा है, तो बहैसियत एक मुसलमान के हमारा फर्ज है कि हम उसको मोहब्बत से, प्यार से और हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ उसको इस्लाम की तरफ वापस लाने की दावत दें और इस्लाम की तरफ वापस लाएं और उनको दर हकीकत सही माना में मुसलमान बनाएं। तो मैं इस अजीम इज्तिमा से के अंदर जमा होने वालों से ये अपील करता हूं कि जब कभी आपको मौका मिले और किसी ऐसे शख्स का आपका मुकाबला हो या ऐसे शख्स के साथ आप ऐसे शख्स को पाएं जो गलत फहमी की वजह से इस रास्ते पर पड़ गया है, उसको दावत दें इस्लाम की, सही इस्लाम की। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने इतना बड़ा लिटरेचर फराहम कर दिया है कि उसके बाद किसी मजीद दलील की जरूरत नहीं रहती। जब कौमी असेंबली में ये मामला जेर बहस था तो उस वक्त उलमाए किराम ने मुत्तफका तौर पर उनके तमाम एतराजात का, तमाम दलाइल का मुदल्लल जवाब दिया। और इससे पहले भी बेशुमार सैकड़ों किताबें इस मौजू पर लिखी गई हैं। एक मुसलमान को उन सब से बाखबर होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत से मिर्जाई वो चाहे उनके उलमा में दाखिल ना हो, लेकिन वो अपने मजहब की इतनी मालूमात रखते हैं कि अगर कभी किसी मुसलमान से वास्ता पेश आ जाए तो वो उसको धोखा देकर, जजल से काम लेकर उसको गैर मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं।
تو ہم میں ہر ایک کو بھی اس کام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے تو ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان میں تو آئینی طور پر یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی، اگرچہ بہت سے کلیدی مناصب پر اب بھی بہت سے غیر مسلم قادیانی موجود ہیں، لیکن کم از کم آئینی طور پر یہ مسلم، اور یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے مواقع کم ہیں۔ لیکن جب میں کبھی یورپ کا سفر پر جاتا ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں، برطانیہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں، اور اسی طرح نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں اور فجی آئی لینڈ میں ان کے تبلیغی مراکز قائم ہیں، اور وہاں ان کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے دجل و فریب کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر العیاذ باللہ وہ اسلام کی غلط تعبیر کو حق سمجھتے ہیں، ان تک اپنے ختم نبوت کا پیغام ان کی زبان میں پہنچائیں، ان کے اسلوب میں پہنچائیں، اور ان کے اوپر یہ واضح کریں کہ یہ در حقیقت اسلام نہیں ہے، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے۔ اس بات کا ان کو فہم عطا کریں، ان کو سمجھ عطا کریں، اس کا ایسا ہم لٹریچر تیار کریں، ایسے ہم داعی تیار کریں کہ جو ان علاقوں میں جا کر ان کی زبان میں ان کی تردید کریں اور لوگوں کو کا ایمان خطرے میں پڑنے سے بچائیں۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایک عظیم تنظیم ہے، اور یہ تنظیم ایسی ہے کہ جس کا بڑا شاندار ماضی ہے، اور اس نے الحمدللہ ختم نبوت کے عقیدے کو مسلمانوں کے دلوں میں پیوست اور مستحکم کرنے کے لیے غیر معمولی جد و جہد کی، اپنی زبانی بھی، تحریری بھی اور مناظرے کے اعتبار سے بھی، مجادلے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے الحمدللہ اس تنظیم نے ایسی محنت کی ہے جس کے نتیجے میں آج اتنا بڑا اجتماع ختم نبوت کے نام پر منعقد ہو رہا ہے۔ میں بھی مولانا حنیف صاحب جالندری صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اس جگہ پر بہت سے اجتماعات دیکھے ہیں، لیکن اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اکابرین علماء ختم نبوت۔ تو الحمدللہ اس تنظیم نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کو پیوست کرنے کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ اب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس تنظیم کے ساتھ تعاون کریں، اور ایسا تعاون کریں جس کی بنیاد پر دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں ان کی شاخیں قائم ہیں، اور ان کے داعی جائیں، اور ان کا لٹریچر وہاں پر ان کی زبان میں تیار کیا جائے۔ اگر آپ حضرات اس تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس تنظیم کو اپنے اوقات دیں گے، اپنا روپیہ دیں گے، اپنا مال دیں گے، تو انشاءاللہ یہ تنظیم اس قابل ہوگی کہ دنیا کی آخری حدود تک ختم نبوت کا پیغام پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔